ایک غیرت مند مرد کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ مرد کے لیے سب سے مشکل کام وہ ہوتا ہے کہ اپنی ہی بیوی کا سودا کرنا، اور میں یہ سودا کرنے کے لیے بے حد مجبور ہو گیا تھا۔ میرے سامنے میری بیوی کالے رنگ کی شیفون ساڑی میں کیا غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کے حسین کھلے لمبے بال، اس کی دودھیا رنگت، اس کے حسین نقوش ہمیشہ سے ہی میرا چین بناتے تھے، مگر اس کا آج کا بناؤ سنگھار کسی اور کے لیے تھا، اور ستم یہ تھا کہ میں یہ سب جانتا تھا۔ میں نے اسے خود اس بات کی اجازت دی تھی۔ میں نے اس کے حسن پر ایک نظر ڈالی اور آنکھیں جھکا لی۔ میرے دل پر کیسی کیسی قیامتیں گزر رہی تھیں۔ مجھ سے بہتر اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ باہر میرے دوست کی گاڑی کھڑی تھی اور ڈرائیور میری بیوی کے آنے کے انتظار میں تھا تاکہ اسے ہوٹل کے کمرے تک پہنچاتا۔ آج کی رات شاید مجھ پر کسی قیامت کی طرح ٹوٹنے والی تھی، لیکن صبح کا سورج مجھے تمام قرضوں سے خلاصی دلا سکتا تھا۔ لیکن یہ آج کی رات تو کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ جیسے جیسے رات بڑھ رہی تھی، میری بے چینی کا یہ عالم تھا کہ لگ رہا تھا کہ سانس بھی نہیں لے پاؤں گا۔ میری آنکھوں کے سامنے بس اپنی بیوی کا سراپا تھا، حسین سراپا۔ مجھے اپنے دوست کی خباثت بھری ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ میرے کانوں میں اپنی بیوی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی بے بسی سے بہتے آنسو دکھائی دے رہے تھے۔ میرا دل اس قدر بے چین ہوا کہ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا سانس پوری طرح سے پھول رہا تھا۔ میرا دماغ یوں تھا کہ پھٹ جائے گا، اور پھر میرے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ میرے لیے یہ بہت مشکل امر تھا کہ میں اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ برداشت کرتا۔ اسی لیے میں گھر سے باہر نکل گیا اور میرا رخ سیدھا ہوٹل کی جانب تھا جہاں پر میری بیوی گئی تھی۔ جیسے جیسے میں ہوٹل کے قریب جا رہا تھا، میرے دل کی حالت اور بھی تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں جیسے کوئی خون اتر رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اپنے دوست کا قتل ہی کر ڈالوں۔ مغروض تو میں پہلے سے تھا، قاتل بھی بن جاتا، لیکن اپنی غیرت کا سوداگر نہیں بن سکتا تھا۔ میں ہوٹل پر پہنچا، سامنے ریسیپشن سے دوست کا نام بتایا اور یہ پوچھا کہ وہ کس روم نمبر میں ہے، تو وہاں پہ بیٹھی ایک خوبصورت لیڈی نے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، انہوں نے تو آج کی رات کے لیے اسپیشل روم بک کروایا ہے، گولڈن لائٹ کے نام سے۔ اور پھر یہ بھی کہا اس نے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ میرے دوست کا ڈرائیور کچھ ایڈوانس پیسے مجھے دے کر گیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے اسی روم کے برابر والا کمرہ چاہیے۔ میری بے چینی اس وقت اتنے عروج پر تھی کہ شاید لفظ نہیں تھے کہ میں اپنی اذیت کو بیان کر سکتا۔ کمرے کی چابی میرے سامنے تھی۔ میں اسی کمرے کے برابر والے کمرے میں چلا گیا۔ دونوں کمروں کی گیلری مشترکہ تھی، بس بیچ میں دیوار تھی جسے پھلانگنا میرے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ میں نے بڑے دھیرے سے دیوار پھلانگی اور اپنے دوست کے اس اسپیشل روم کے کمرے کی گیلری میں پہنچ گیا۔ میری جیب میں اس وقت تیز دھار کا چاقو تھا اور میں ارادہ کر چکا تھا کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، پھر بے شک میرا جو مرضی انجام ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی میں نے ذرا سا گیلری کا شیشے کا دروازہ کھول کر پردہ ہٹا کر کمرے کے اندر کا منظر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ کر رہ گئے تھے۔ میرے ہاتھ سے چاقو زمین پر گر گیا تھا۔ میرے ہاتھ پوری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا، کیونکہ میری بیوی اور میرا دوست۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ ہم ایک فاسٹ فوڈ کے ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ میرے سامنے رکھی گول میز پر مختلف قسم کے برگرز اور سیلیڈز موجود تھے۔ سامنے میرا دوست بیٹھا مجھے ایک ٹکٹکی سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، اچھی طرح سوچ لو اصغر، کوئی زبردستی نہیں ہے، وقت لینا چاہو تو لے سکتے ہو، لیکن صرف آج رات کا۔
اس سے زیادہ میں تمہیں وقت نہیں دے سکتا۔ شاید اس کے لیے سب کہنا آسان تھا، لیکن میرے لیے سننا آسان نہیں تھا۔ لیکن اس وقت میں قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، اتنا مقروض تھا کہ اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات جو سن رہا تھا، جو کہ مرد کی غیرت پر گہری چوٹ ہوتی ہے۔ میرے دوست نے جب مجھے یوں چپ اور خاموش دیکھا تو کہنے لگا، کھانا تو کھاؤ، اس کے پیسے نہیں لوں گا تم سے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا، کہنے لگا، تم زیادہ ہی اس چیز کو سوچ رہے ہو۔ حالانکہ جس ماحول میں موو کرتا ہوں یہ تو ایک عام سی بات ہے، تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن میرے پارٹنر اپنی بیویوں کو خود ہوٹل کے کمروں میں بھیجتے ہیں۔ کروڑوں روپے کا کانٹریکٹ پیپر ایک رات میں سائن ہو جاتا ہے، تم بھی مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ سب باتیں سن کر میں اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے، نظریں جھکائے، کیسے اس کی بکواس سن رہا تھا۔ یہ تو میں ہی جانتا تھا، بے بسی اور غربت بھی انسان کو نہ جانے کیسے کیسے معاشرے کے رنگ دکھاتی ہے۔ سامنے بیٹھا میرا دوست بڑی رغبت سے زنگر برگر کھا رہا تھا، لیکن میں یوں تھا کہ جیسے یہ جان وجود لیے بیٹھا ہو۔ مجھے یاد آنے لگا میں بڑے گھمنڈ سے کبھی یہ بھی کہتا تھا کہ جس مرد میں غیرت نہیں اسے مرد کہلانے کا حق ہی نہیں ہے، اور آج میں جو کچھ اپنی بیوی کے لیے سن رہا تھا میرے لیے موت کے مترادف تھا۔ میں نے ایسی بہت سی عورتیں دیکھی ہوں گی جو اپنی مجبوری کی وجہ سے خود کو دوسروں کے سامنے بیچ دیتی ہیں، لیکن شاید میں پہلا مرد تھا جو اپنی مجبوری کی خاطر اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے بیچنے کا سودا کر رہا تھا، اور وہ بھی میری وہ والی بیوی جو صوم و صلوات کی پابند تھی۔ آج تک میرے علاوہ اسے کسی نے چھوا تک نہیں تھا، چھونا تو دور کی بات اسے کسی نے دیکھا تک نہیں تھا۔ مجھے یاد آنے لگا جب بھی ہمیں شادی پر جانا ہوتا تو رخسانہ جب برقع پہنتی تو میں اسے کہتا کہ تم بھی کیا ہر وقت خود کو لپیٹے رکھتی ہو، شادی پہ سب عورتیں تیار ہو کر آئیں گی، میک اپ سے ہی وہ خوبصورت لگتی ہیں، تم تو ویسے ہی بے حد حسین ہو، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ تم بھی تیار ہو کر جاؤ تاکہ سب عورتیں تمہیں دیکھتی رہ جائیں اور کہیں، اصغر کی بیوی تو کتنی خوبصورت ہے۔ میری بات سن کر وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر بڑی محبت لگاوٹ سے کہنے لگتی، میرا حسن تو صرف آپ کے لیے خاص ہے اصغر، میں ایسے لوگوں کو دکھا کر عام کیوں کروں؟ میرا تو جی چاہتا ہے مجھے آپ کے علاوہ کوئی آنکھ بھی نہ دیکھے۔ رخسانہ کی بات جیسے اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی، میری آنکھوں سے اذیت سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں اپنی ایسی پاک باز بیوی کا سودا کرنے جا رہا تھا؟ نہیں نہیں، مجھے یہ سب منظور نہیں۔ بے ساختہ میرے دل کی آواز زبان پر آ گئی تھی۔ میرے دوست کا برگر جو منہ کے قریب تھا ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ پھر وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، کوئی مسئلہ نہیں، لاؤ نکالو میرے 70 لاکھ روپے۔ اپنے دوست کی بے حسی دیکھ کر میری آنکھوں سے جمع شدہ پانی میرے رخساروں پر گر گیا تھا۔ حالانکہ میں کوئی کمزور مرد ہرگز نہیں تھا، بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن اب ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے پھر دوبارہ ایک دفعہ اپنے دوست سے التجائی لہجے میں کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دو، اتنی بڑی رقم کا انتظام ایک دم ایک رات میں نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں مزید وقت نہیں دے سکتا، میرے پاس آج کی رات ہے، یا تو تم میری بات مان لو یا پھر پیسوں کا انتظام کر دو۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ حالانکہ موسم سرد تھا، ہوائیں بھی ٹھنڈی چل رہی تھیں، لیکن مجھے گھٹن کا احساس اس قدر شدت سے ہو رہا تھا کہ سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ میں جانے کیسے اپنے گھر پہنچا تھا۔ رات کا 1 بج گیا تھا۔ میں نے مین دروازے پر دستک دی تو فوراً ہی رخسانہ کی آواز آئی۔ میں نے کہا کہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اس نے فوراً سے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔
میں کیا جواب دیتا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں جانے لگا تو رخسانہ میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، اصغر آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا میرے سر میں درد ہے۔ وہ کہنے لگی، اصغر میں آپ کے لیے کھانا گرم کروں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا کہ میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ بے شک وہاں کھانے کے لیے سب کچھ موجود تھا، لیکن میری بھوک تو دوست کی بات سن کر ہی مٹ چکی تھی۔ پھر رخسانہ میرے پاس آ گئی، میرا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ اصغر مجھے پتہ ہے آپ نے کچھ نہیں کھایا اور میں بھی آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ رخسانہ کی یہی تو بات تھی، وہ میری آنکھوں سے جھانک کر میری دل کی کیفیت کو بتا دیتی تھی۔ یا شاید میاں بیوی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہرحال وہ کھانا گرم کر کے لے آئی۔ کھانا کیا تھا؟ بس کھانے کے نام پر صرف ہری مرچ اور پیاز کی چٹنی تھی اور سوکھی روٹیاں۔ میں نے ایک نظر کھانے پر ڈالی اور دوسری اپنی با وفا صابر بیوی پر، جس نے ہر تنگی میرے ساتھ بڑے صبر اور خاموشی سے خدا کا شکر ادا کر کے گزاری تھی۔ کبھی مجھ سے یہ شکوہ نہیں کیا تھا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ میں رخسانہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اس کا وہ حسن جو صرف مجھ تک ہی محدود تھا، آج بھی میرے لیے قابل رشک تھا۔ جب رخسانہ نے مجھے خاموش بیٹھے دیکھا تو نوالہ بنا کر میرے منہ کے پاس لے گئی، کہنے لگی، کھانا کھائیں اور ساری فکریں بھول جائیں۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ سے نوالہ لیا اور کھا لیا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ بتائیں کیا کہا آپ کے دوست نے؟ وہ آپ کی مدد کرے گا؟ اپنے دوست کے پاس جانے سے پہلے رخسانہ سے کہہ کر گیا تھا کہ میرے دوست نے مجھے بلایا ہے، کہہ رہا تھا کہ میری مدد کرے گا، تم دعا کرنا تاکہ معاملہ بن جائے۔ لیکن جو شرط میرے دوست نے رکھی تھی وہ میں پوری نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، نہیں، وہ معاملہ بھی نہیں بنا۔ یہ سن کر رخسانہ کے چہرے پہ بھی تفکر کی لکیریں گہری ہوتی گئیں، لیکن پھر بھی مجھے تسلی دے رہی تھی کہ آپ فکر نہ کریں۔ میں نے کہا کہ وہ کل ہی مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے، میں کہاں سے دوں؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر بے بسی سے کہا۔ وہ کہنے لگی، آپ اس سے کچھ وقت لے لیں، میرے پاس تو جو کچھ بھی تھا اصغر وہ میں سب بیچ چکی ہوں، اب تو میرے پاس بھی بیچنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اس کی بات نے میرے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا دیا تھا۔ مجھے اپنے دوست کی بات یاد آنے لگی جو کہہ رہا تھا، جس کی اتنی خوبصورت بیوی ہو اسے اور کیا چاہیے؟ تم تو اپنی بیوی سے اتنا کیش کر سکتے ہو کہ تمہارا قرضہ بھی اتر جائے اور اس کے باوجود بھی مالا مال ہو جاؤ گے۔ مجھے اپنے دوست کے منہ سے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میں نے کہا کہ تم ہوش میں تو ہو، تم کہہ کیا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، ہاں بالکل ہوش میں ہوں۔ میں نے کہا، میری بیوی کو تم نے کہاں دیکھا؟ اس بات پر وہ کمینگی سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تاڑنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں، سامنے والا شخص 7 پردوں میں ہی کیوں نہ چھپا ہو، تم بس آم کھاؤ، پیڑ مت گنو۔ میں نے تمہاری بیوی کو کہاں دیکھا تھا، کیسے دیکھا تھا، اس بات کو چھوڑو، بس مجھے یہ بتاؤ، اگر تمہیں سودا منظور ہے تو میں آگے پارٹی سے بات کر لیتا ہوں۔ چند راتیں تمہاری بیوی کی میری مرضی کے مطابق گزریں گی اور تمہارا قرضہ ختم جیسے جیسے تمہاری بیوی کا حسن میرے کام آئے گا میں تمہیں بھی مالا مال کرتا چلا جاؤں گا۔ وہ کس قدر بے شرم اور کمینہ شخص تھا، اگر میں مقروض نہ ہوتا تو یقیناً اس وقت اس کا گریبان پکڑ کر اسے مار مار کر لہو لہان کر چکا ہوتا۔ کم بخت قرض دار بھی لوگوں کی نظر میں 2 ٹکے کی اوقات نہیں رکھتا، اسی لیے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے،
ذرا سا ٹیڑھا جواب دو تو کہتے ہیں لاؤ پیسے نکالو ہمارے۔ رات کو یہی سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی، لیکن صبح مین گیٹ پر کسی نے بری طرح سے ہمارا دروازہ دھڑ 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 کیا۔ میں اور رخسانہ ایک دم اٹھ بیٹھے تھے۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر نکلا، مین گیٹ کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی میرا دوست پولیس موبائل کے ساتھ کھڑا تھا۔ پولیس آفیسر اور پولیس اہلکار بھی تھے، مجھے گرفتار کرنے آئے تھے۔ میرا دوست آفیسر سے کہنے لگا، اس شخص نے میرا پیسہ دینا ہے لیکن اس کا دیوالیہ نکل گیا ہے، اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے کہ میں اسے مہلت دوں، اسی لیے اسے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دو۔ اس سے پہلے کہ وہ آفیسر مجھے ہتھ کڑی پہناتا، رخسانہ شاید گیٹ کی آڑ سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، خدا کے لیے میرے شوہر کو مت پکڑ کے لے جاؤ، وہ بے ایمان نہیں ہے، بس ہمیں تھوڑی سی مہلت چاہیے، ہم آپ کی پائی پائی چکا دیں گے۔ یہ سن کر میرا دوست مسکرانے لگا، کہنے لگا، میں نے تو اسے بہت آسانی دی ہے لیکن آپ کے شوہر کو وہ منظور ہی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا، یہ تو پیسے چکانے کا بالکل بھی اہل نہیں رہا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میں اسے وقت دوں، آپ اپنی بات کریں، کیا آپ میرا قرضہ اتاریں گی؟ رخسانہ کہنے لگی، میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی ہوں، میں ہر ماہ آپ کو جتنی بھی رقم ہو سکی دوں گی۔ یہ بات سن کر میرے دوست نے عجیب سی مسکراہٹ میں مسکرایا اور بھویں چڑھاتے ہی کہنے لگا، بی بی 70 لاکھ دینے ہیں تمہارے شوہر نے میرے، کوئی 70,000 نہیں۔ پھر انسپکٹر سے کہنے لگا، بھائی جاؤ اسے جیل میں بند کر دو۔ یہ سننا تھا کہ میری بیوی دوپٹے سے چہرہ چھپائے باہر آ گئی، میرے دوست کے سامنے منت سماجت کہنے لگی کہ خدا کے لیے میرے شوہر کو گرفتار مت کرو۔ میرا دوست کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کا شوہر میری شرط مان لے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ رخسانہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کیوں نہیں ان کی شرط مان لیتے؟ میں نے کہا کہ میں وہ شرط نہیں مان سکتا، تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ رخسانہ تم اندر جاؤ۔ میں نے سخت لہجہ اپنایا تھا، لیکن رخسانہ سے شاید میری گرفتاری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے دوست سے کہنے لگی، بھائی صاحب میں اصغر کو منا لوں گی، وہ آپ کی ہر شرط پوری کر دیں گے، خدا کے لیے انہیں پولیس اسٹیشن میں مت لے کر جائیں۔ میرے دوست نے پولیس والوں کو اشارہ کیا تو وہ واپس اپنے موبائل میں بیٹھ کر چلے گئے۔ میرا دوست کہنے لگا کہ اندر چل کر بات کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے گھر کے اندر داخل ہو گیا، اس کے پیچھے میں اور رخسانہ بھی گھر میں داخل ہو گئے، لیکن اس بار میرا دوست میرے بجائے رخسانہ سے مخاطب ہوا، کہنے لگا کہ میں نے تو پہلے بھی اصغر سے کہا تھا کہ بیچ کا راستہ جو ہے اسے تم مان جاؤ تو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ کیا ہے کہ میں پیسوں کے معاملے میں بڑا گھٹیا قسم کا انسان ہوں، اپنا نقصان نہیں کر سکتا۔ وہ بڑی خباثت سے اپنی عادت کا اعتراف کر رہا تھا۔ رخسانہ کہنے لگی، آپ بتائیں اصغر کو کیا کرنا ہوگا؟ میرا دوست ایک کمینگی سی ہنسی میں ہنستے ہوئے رخسانہ کو بڑے بے باک نظروں سے سر سے پاؤں تک دیکھتا تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے میری رگوں میں خون کی بجائے آگ دوڑنے لگی ہو۔ میں بمشکل ضبط کر رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کو بتایا نہیں اصغر نے کہ میں نے کیا شرط بتائی تھی؟ رخسانہ نے نفی میں سر ہلا دیا، اب بھی اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا، دیکھیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس کا قرضہ معاف ہو جائے اور میں اسے ایک معقول رقم کاروبار کے لیے دے دوں تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رخسانہ کے قریب ہونے لگا، لیکن میں بیچ میں آ گیا، اپنے دوست کو ایک ہاتھ سے پیچھے کیا اور سخت گیر لہجے سے اس سے کہا کہ میری بیوی ایسا کچھ نہیں کرے گی، تم جاؤ یہاں سے اور جو کر سکتے ہو کر لو، مجھے پولیس میں پکڑوا دو یا پھر پھانسی چڑھوا دو۔ میری بات سن کر رخسانہ رونے لگی اور کہنے لگی،
اصغر، آپ ہیں تو میں ہوں، مجھے پوچھ لینے دیں کہ ان کو کیا کام ہے۔ میں نے کہا تم نہیں جانتی اس شخص کو جو یہ کہہ رہا ہے، وہ کام میں تم سے کبھی بھی نہیں کروا سکتا۔ لیکن رخسانہ کہنے لگی کہ وہ بھی مجبور ہے۔ کہنے لگی میں آپ کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی۔ اور پھر یہی ہوا۔ جب میرے دوست نے رخسانہ کو اپنی شرط بتائی تو کچھ پل تو وہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرے دوست کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد ایک نظر مجھ پر ڈالی تو میں یوں تھا کہ زمین میں گڑ چکا تھا۔ میں نے اپنی نظر فوراً سے نیچے کر لی اور اس کے بعد وہاں نہیں رکی۔ فوراً ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دوست کہنے لگا کہ اگر تمہاری بیوی مان جائے تو مجھے بتا دینا، ورنہ پھر میں پولیس کو لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ میں کمرے میں نہیں گیا تھا، کس منہ سے جاتا؟ 2 گھنٹے رخسانہ ابھی کمرے سے باہر نہیں آئی۔ 2 گھنٹے بعد وہ کمرے سے باہر آئی تھی اور آنکھیں اس کی رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ خود ہی آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی آپ اپنے دوست کو ہاں کر دیں۔ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے رخسانہ سے اس جواب کی ہرگز بھی توقع نہیں تھی۔ میں نے کہا رخسانہ، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھ سے وہ امتحان مت مانگو جو میں دینے سے قاصر ہوں۔ وہ کہنے لگی میں آپ کو جیل میں نہیں دیکھ سکتی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ جیل میں بند ہو گئے تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں اکیلی گھر پر ویسے بھی غیر محفوظ ہی رہوں گی۔ رخسانہ کی بات ٹھیک تھی۔ اگر میں جیل چلا جاتا تو پیچھے سے کوئی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی کر جاتا۔ وہ کیسے اپنا بچاؤ کر سکتی تھی؟ لیکن پھر بھی میرا اس بات پہ دل نہیں مان رہا تھا۔ کیسے میں اپنے سامنے اپنی بیوی کو میں ایک گناہ کے دلدل میں دھکیل دیتا، اور دوسرا کوئی راستہ میرے پاس نہ تھا۔ حالات کے پیش نظر میں نے اپنی غیرت کو تھپ تھپا کے سلا دیا تھا، اور یہ ایک مرد کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور کہا مجھے اس کی شرط منظور ہے۔ میرا دوست یہ سن کر اس کی تو آواز ہی چہک اٹھی تھی۔ کہنے لگا تم نے بروقت بڑا عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر اس نے اگلے ہی روز اپنے ڈرائیور کے ہاتھ ایک بے باک سا لباس میری بیوی کے لیے بھیجا تھا، جو اسے پہن کر اسی کے ڈرائیور کے ساتھ کسی ہوٹل کے کمرے میں جانا تھا۔ وہ کالے رنگ کی ساڑی پہنے پہلی بار نیم عریاں لباس میں تھی۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ رخسانہ کے جانے کے بعد مجھے چین نہیں آیا تھا، اس لیے میں بھاگتا ہوا ہوٹل پہنچا تھا۔ کچھ پیسے میرے دوست نے ایڈوانس مجھے اپنے ڈرائیور کے ہاتھ بھیجے تھے۔ میں نے اس کے برابر والا کمرہ لیا اور اس کی گیلری میں کود کر جب اندر جھانک کر دیکھا تو میرے تو ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ میری بیوی میرے دوست کی باہوں میں ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ کہنے لگی میں تو سمجھی تھی کہ کبھی دوبارہ تو میں دیکھ بھی نہیں پاؤں گی، کیونکہ اصغر بہت غیرت مند قسم کا شخص ہے، اس لیے مجھے نیک ہونے کا ڈرامہ کرنا پڑا تاکہ اسے مجھ پر شک نہ ہو۔ میرا دوست کہنے لگا دیکھ لو میری عقل کا کمال، میں نے اس کا سارا پیسہ بھی ہتھیا لیا اور بیوی بھی۔ میرا دوست میری بیوی کی بکھری لٹ ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ کہنے لگا وہ بیوقوف یہ سمجھا تھا کہ اسے نقصان ہو گیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میرا دوست جب میرے ساتھ پارٹنرشپ پر کام کرنے آیا تھا تو میرے پاس اچھی خاصی رقم تھی۔ فیکٹری اس کی تھی، لیکن پیسہ میں نے لگایا تھا۔ ہم نے لاکھوں کا کپڑا خرید کر فیکٹری کے گودام میں رکھوایا تھا تاکہ جلد از جلد بچوں کی گارمنٹس کو تیار کر کے نفع کمائیں گے۔ میرے دوست نے مجھے بڑے بڑے خواب دکھائے تھے، لیکن ایک رات میں سو رہا تھا، اس کا فون آیا اور کہنے لگا اصغر فیکٹری کے گودام میں آگ لگ گئی ہے اور جلدی سے پہنچ جاؤ۔ جب میں وہاں پہنچا تو پورا گودام آگ کی لپیٹ میں تھا۔ فائر بریگیڈ آگ بجھا رہی تھی۔
میرا دوست روتے ہوئے میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ سارا مال جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا ہے، تمہارا تو دیوالیہ ہی نکل گیا ہے، سارا مال تمہارے پیسوں کا تھا، تم تو سڑک پر آ گئے۔ اس وقت میری یہ حالت تھی کہ بے ہوش ہو کر گر جاؤں گا۔ میرے سینے میں درد اٹھا تھا۔ میرا دوست مجھے ہاسپٹل لے گیا۔ مجھ سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا اور میری طبیعت سنبھلی تو رخسانہ میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی، کہنے لگی آپ کے ہاسپٹل کا بل میں نے اپنا زیور بیچ کر دیا ہے، آپ اب بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ میں ابھی کچھ سنبھلا ہی تھا کہ میرا دوست میرے گھر مجھ سے ملنے آ گیا، کہنے لگا جو مال جلا ہے اس میں تمہارے مال کے علاوہ 70 لاکھ کا مال ہم نے ادھار بھی اٹھایا تھا تاکہ پارٹی کا آرڈر پورا کر سکیں، اور وہ مال بھی آگ کی نظر ہو چکا ہے، اور اب وہ شخص پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے۔ میں نے کہا میں کہاں سے اتنی بڑی رقم لاؤں گا؟ وہ کہنے لگا یہ تو تمہیں سوچنا چاہیے کیونکہ یہ نقصان تمہارا ہے۔ میرا دوست اور میری بیوی مجھے مل کر دھوکہ دے رہے تھے، کیونکہ اب وہ اعتراف کر رہا تھا کہ گودام میں آگ لگانے سے پہلے وہ مال نکال چکا تھا، جو جلا تھا وہ بیکار اور خراب مال تھا، اور یہ سب اس نے مجھے پھنسانے کے لیے کیا تھا تاکہ میرے سامنے میری بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں منا سکے۔ اس وقت میرے پاس موبائل موجود تھا، میں نے اس کی ویڈیو بنا لی اور پھر وہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن چلا گیا، اور پھر اگلے ہی روز میری بیوی اور میرا دوست جیل میں تھے۔ میں نے آج تک عورت کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا جو کہ میری بیوی نے اپنایا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی میری یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو فوراً سے لائک کر دیں۔